محترم جناب مفتی صاحب، 10 محرم کے روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ملا کر رکھا جائے، اور بعض کا کہنا ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھنا لازمی ہے۔ اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عاشورہ کی کوئی تاریخی اہمیت ہے تو بیان کر دیں۔ عاشورہ کی فضیلت بھی بیان فرما دیں۔ اس مسئلے کے جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رسول اکرم کے قول و عمل سے ثابت ہے۔ البتہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، جس کی بنا پر فقہا کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے، اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا۔ تاہم اگر کسی بنا پر 3 یا 2 روزے رکھنا دشوار ہو تو صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ نیز حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، 9ویں، 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2، 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ اور نمبر 3، صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے، اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے، اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے۔ یوم عاشورہ بڑا ہی شان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر کوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا، سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔